ہم رب سے نہیں مانگ رہے، یا ہمارا مسلمان بھائی رب سے نہیں مانگ رہا ہے، سمدھی سے مانگ رہا ہے۔ بلورو چاہیے۔ آج ہی مجھے ایک صاحب نے بازار میں آنسو نکلنے تیار تھے، نگلی کے بازار میں گیا میں تھوڑی دیر کے لیے، وہ ساز و سامان خرید رہے تھے۔ وہ ہم نے کہا احسان بھائی معاملہ کیا ہے؟ بولے قاری صاحب پرسوں بھتیجی کا رشتہ چڑھا کر کے آئے ہیں، 6 لاکھ روپے بیٹے کو نقد دیے ہونے والے داماد کو، 2 لاکھ اوپر سے خرچہ کیا، 8 لاکھ شادی میں دینا تیار ہوا، 8 لاکھ نقد، اس کے علاوہ اور اخراجات ہیں وہ الگ رہے، حساب لگاؤ 20 لاکھ میں شادی بیٹھے گی۔ انسان غربت اپنے ہاتھوں سے مول لے رہا ہے۔ صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ۔ آج یقین جانے ہوتا وہی ہے جو رب کو منظور ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ کیوں حضرت؟ ہوتا وہی ہے جو رب کو منظور ہوتا ہے، ورنہ سچی بات یہ ہے کہ آج میں سمودیا میں گھریلو پروگراموں میں کئی دفعہ آ گیا، لیکن جلسے میں کئی سال کے بعد آیا تھا۔ میں یہ بڑی تیاریوں سے آیا تھا، میں نے کہا کل کو شعبان المعظم کی وہ مبارک رات ہے جس کو ہم اور آپ سب شب برات کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، میں نے کہا تھوڑی دیر اس پر بھی گفتگو کر لوں گا، تھوڑی دیر دستار بندی پر بولوں گا، مگر عزیزان گرامی سارے ارمان دل کے دل ہی میں رہ گئے، اور 1:02 کرسی خطابت پر بیٹھنے کا موقع ملا۔ کوئی بات نہیں، رب کو یہی منظور تھا۔ اب دیکھیے کچھ دیر ہم اور آپ کی انشاءاللہ ملاقات رہے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن پاک کا 4تھا پارہ ہے، شروع کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ ہرگز نہیں پہنچو گے نیکی کو جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ کون فرما رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے ہرگز نہیں پہنچو گے نیکی کو جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ ارے ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ ارے بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ سمودیا کے میرے سنی بھائیوں، آئیے ہم اور آپ جس تعلق سے جلسہ ہے اسی پر بات کریں۔ یہ ہم اور آپ کے سامنے 2 چہرے بیٹھے ہوئے ہیں جن کے ہم چہروں کی زیارت کر رہے ہیں۔ ابھی ابھی آپ کے سامنے علماء کرام کے مبارک ہاتھوں سے ان کے سر پر دستار باندھی گئی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ان کا مقام کیا ہے؟ ان کا مرتبہ کیا ہے؟ علماء کرام بتاتے ہیں، ہم نے کتابوں کے اندر پڑھا ہے، یہ بچے کون ہے جانتے ہو؟ یہ میرے مہمان نہیں ہے، مولانا احمد رضا کے ہی مہمان نہیں ہے، برادر گرامی قاری حسان رضا صاحب قبلہ کے مہمان نہیں، بلکہ یہ مہمان رسول ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ان کا مقام کیا ہوتا ہے؟ حدیثوں میں آیا ہے اگر یہ کسی قبرستان سے ہو کر کے گزر جائے، کسی قبرستان سے ہو کر کے گزر جائے، ایک پارہ نہ پڑھے، ایک سورت نہ پڑھے، ایک رکوع نہ پڑھے، ایک الفاظ نہ بولے اپنی زبان سے، صرف قبرستان سے ہو کر کے گزر جائے، اللہ تبارک و تعالی ان حفاظ کرام کی قدموں کی برکت سے پورے قبرستان کا 40 دن کا عذاب قبر دور فرما دیا کرتا ہے۔ یہ مقام ہے ان کا۔ علماء کرام بتاتے ہیں مگر شرط یہ ہے، شرط بھی سنیں، شرط کیا ہے؟
جب آپ اپنے بچوں کو مدرسے میں پڑھنے بھیجا کرو، جب مدرسے میں داخلہ کرایا کرو، تو صرف یہ نہ کہا کرو ہمارا بیٹا عالم بن جائے، ہمارا بیٹا قاری بن جائے، بلکہ یہ دعا مانگا کرو پروردگار ہمارے بیٹے کو علم نافع عطا فرما دے، نفع پہنچانے والا علم۔ یہ دعاؤں میں مانگا کرو اللہ پاک ہمارے بیٹے کو علم نافع عطا فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میدان محشر قائم ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، آسمان لوہے کا ہوگا، حکم رب ہوگا، اے حافظ قرآن پڑھتا چلا جا، چڑھتا چلا جا، جہاں پر تیری آخر ہوگی وہیں پر تیرا محل ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حافظ قرآن نے پڑھنا شروع کر دیا لیکن چڑھ نہیں رہا ہے، حکم رب ہوگا اے حافظ قرآن چڑھتا کیوں نہیں؟ یہ کہے گا پروردگار جب میں مدرسہ گلشن اسلام میں سمودیہ میں پڑھا کرتا تھا، جن کے یہاں کھانا کھاتا تھا، کبھی بھی انہوں نے مجھے پردیسی سمجھ کر کے کھانا نہیں کھلایا، بلکہ مہمان رسول سمجھ کر کے کھانا کھلایا تھا۔ ان کو بھی میرے ساتھ کر دے، جو اب وہ ان کے ساتھ میں جا رہے ہیں۔ یہی تک محدود نہیں، حافظ قرآن عرض کرے گا پروردگار عالم جب میں مدرسے میں پڑھتا تھا میرے استاد گرامی کہاں ہے، ان کو بھی میرے ساتھ کر دیا جائے۔ برادران ملت اسلامیہ، مگر شرط یہ ہے آپ اپنے بچوں کو یا ہم اپنے بچوں کو نام و نمود کے لیے حافظ نہ بنائے، نام و نمود کے لیے قاری نہ بنائے، نام و نمود کے لیے عالم نہ بنائے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کرنے کے لیے عالم باعمل بنائے۔ اللہ ان کو عالم باعمل بنائے۔ اگر گھر میں ایک عالم ہوگا، اگر باپ ان کا غلط قدم اٹھاتا ہوگا، آپ کہو گے مولانا یہ بتائیے غلط قدم کون اٹھاتا ہے؟ کلیجہ منہ کو آتا ہے جب ہم قوم مسلم کا حال دیکھتے ہیں۔ سمودیہ کے غیور مسلمانوں، بدور و دراز سے آئے ہوئے مہمانوں، جب ہم قوم مسلم کا حال دیکھتے ہیں کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ ہمارے قوم مسلم کا حال کیا ہو گیا؟ اگر ہم شادیوں کو دیکھیں عزیزان گرامی، تو جو یہود و نصارہ کی شادیاں ہوتی ہیں، آج وہی شادیاں ہمارے مسلمان بھائیوں نے کرنا شروع کر دی ہے۔ عزیزان گرامی، پھر مسلمان بھائی کہتا ہے ہم پریشان کیوں ہے؟ اس وقت ہمیں ضرورت ہے ہمارے گھر میں کسی عالم باعمل کی، اس لیے کہ ہمارے گھر میں جب کوئی عالم دین ہوگا، عالم باعمل ہوگا، عزیزان گرامی، تو شادیوں کے جو بڑھتے ہوئے اخراجات ہیں فوراً اپنے باپ کو وہاں پر روکے گا، اپنے چچا کو وہاں پر روکے گا، اپنے بڑے ابو کو وہاں پر روکے گا، اپنے رشتہ داروں کو وہاں پر روکے گا۔ کیا ہو گیا قوم مسلم کے جوانوں؟ ایک ہنگامہ محشر ہو تو بیان کروں، ایک ہنگامہ محشر ہو تو بیان کروں، ہزار باتوں کا رہ رہ کے خیال آتا ہے۔ اے مسلمانوں، آپ بھول چکے ہو رب کائنات نے ہمیں کس لیے دنیا میں بھیجا ہے، ہم بھول چکے ہیں رب نے ہمیں کس لیے دنیا میں بھیجا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر 4 بیگھہ زمین نام آ جائے، 6 بیگھہ زمین نام آ جائے، ہم نے سمدھی سے بلورو مانگنا شروع کر دیا، آلٹو کار مانگنا شروع کر دیا۔ مسجد میں جاتے ہو نماز پڑھنے کے لیے، مسجد کے گیٹ پر ایک دعا لکھی دیکھی ہوگی، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے پروردگار میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اے پروردگار میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ مگر ہم رب سے نہیں مانگ رہے، یا ہمارا مسلمان بھائی رب سے نہیں مانگ رہا ہے، سمدھی سے مانگ رہا ہے۔ بلورو چاہیے۔ آج ہی مجھے ایک صاحب نے بازار میں آنسو نکلنے تیار تھے، نگلی کے بازار میں گیا میں تھوڑی دیر کے لیے، کچھ ساز و سامان خرید رہے تھے وہ۔ ہم نے کہا احسان بھائی معاملہ کیا ہے؟ بولے قاری صاحب پرسوں بھتیجی کا رشتہ چڑھا کر کے آئے ہیں،
6 لاکھ روپے بیٹے کو نقد دیے ہونے والے داماد کو 2 لاکھ اوپر سے خرچہ کیا، 8 لاکھ شادی میں دینا تیار ہوا، 8 لاکھ نقد، اس کے علاوہ اور اخراجات ہیں وہ الگ رہے، حساب لگاؤ 20 لاکھ میں شادی بیٹھے گی۔ انسان غربت اپنے ہاتھوں سے مول لے رہا ہے۔